سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسلمان عالم کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی پر بلایا کہ ساری بلندیاں رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آ گئیں، اور کائنات کو یہ بتا دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف جب آپ مکہ میں تھے تبھی ہوئی۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اعلان نبوت سے پہلے معراج ہوا، بعض نے کہا کہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں جب آپ تھے تب معراج ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1.5 سال یا 2 سال پہلے معراج ہوئی۔ بہرحال مختلف روایات ہیں، ان کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ مکہ شریف میں تھے تبھی آپ کو معراج ہوئی، اور یہ واقعہ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا ہے۔ تاریخ اور سیر لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی وصال ہوا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، اور وہاں لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، اور اس کے بعد جب آپ مکہ شریف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی عظیم دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر تھے جب معراج ہوئی؟ حرم کے اندر تھے، یا چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان تھے، یا حضرت ام ہانی کے گھر پہ تھے؟ کہاں تھے؟ مختلف روایات ہیں۔ تطبیق کی صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے مقامات پہ لے جایا گیا۔ حضرت ہانی کے یہاں تھے، وہاں سے مسجد حرام میں لایا گیا، چاہے زمزم پہ غسل دیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی جھرمٹ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر آیا گیا۔ یاد رہے یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر ہے، سیر۔ اللہ نے حضور کو کائنات کی سیر کرائی، ساری کائنات کا آپ نے مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یاد رہے سفر اور چیز ہے، سیر اور چیز ہے۔ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ سفر کرنے والا مسافر منزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کون سا علاقہ آ رہا ہے، کون سا شہر جا رہا ہے، کون سے لوگ گزر رہے ہیں، کون سی آبادی ہے، اس کی معلومات وہ حاصل نہیں کرتا۔ لیکن سیر جو ہے، سیر کرنے والا بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ان تمام سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ سفر کبھی کبھی مجبوری میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو سیر کیا جاتا ہے وہ مجبوری میں نہیں، وہ خوشی میں کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ جو سیر ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یاد رہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لائے، مسجد اقصی تشریف لائے، تو آپ اس وقت دیکھا جملہ انبیاء کرام وہاں جمع تھے، اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، اور یکے بعد دیگر انبیاء کرام نے آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر کیا۔ اس سلسلے میں کئی روایات ہیں، بعض میں یہ ہے کہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے مسجد اقصی میں تو انبیاء کو جماعت کرائی، بعض روایتوں میں ہے جب آپ جانے لگے تو انبیاء کو جماعت کرائی۔ بہرحال جو ہے مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور امام اہل سنت نے بھی اور ابن کثیر نے بھی، کئی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے کہ جاتے ہوئے بھی آپ نے امامت کرائی ہو اور آنے کے بعد بھی امامت کرائی ہو۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بھی سیر کرائی گئی۔ یاد رہے یہاں سفر اور سیر کا فرق اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملاقات کی، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، کئی چیزوں کو آپ نے دیکھا، اور کئی ایک کے بارے میں آپ نے سوالات بھی کیے، آپ کا ایک شاندار استقبال بھی ہوا، اور اس کے بعد بارگاہ رب العلا میں آپ حاضر ہوئے اور آپ جاگتے ہوئے رب کا دیدار کیا۔ اہل سنت و جماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔
دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے، ذہن میں رہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی اور امت پر جو نماز فرض ہوئی یہ معراج کی شب میں ہی ہوئی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سیاہ، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، بہت سی چیزیں دیکھی، عذاب قبر کو دیکھا اور جہنم میں جو عذاب دیے جائیں گے اسے بھی ملاحظہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عورتوں پر زیادہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کا سبب یہ بتایا کہ وہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ بہرحال معراج کی رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں سید عالم کو اتنی بلندی پہ لے جایا گیا تاکہ دنیا والے جان لے کہ ساری بلندیاں رسول اللہ کے قدموں کے نیچے ہیں، اور جتنے دنیا میں لوگ بلند ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت لوگوں پر اور زیادہ ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ آج کل چونکہ تاریخی شوشہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بکھیرا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی معراج کی تاریخ آتی ہے فوراً بر صغیر کے اندر کچھ جماعتیں میدان میں نکل کے آتی ہیں، کہتی نہیں معراج رجب کے مہینے میں نہیں، شعبان کے مہینے میں ہوا، کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوا، کسی نے کہا شوال کے مہینے میں ہوا، کسی نے کہا جمادی الاخرہ کے مہینے میں ہوا۔ بہرحال مختلف روایات کو بیان کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو اور ان کی اجتماعیت کو بکھیر دیا جائے۔ اہل سنت کے ذمہ دار حضرات سے گزارش اور علماء سے گزارش ہے کہ اس پر خاص نظر رکھیں، جہاں جہاں امت جمع ہے، جن جن معمولات میں، ان تمام معمولات کے اندر تاریخی شوشہ چھوڑ کر کے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدیوں سے اہل سنت 27ویں شب رجب کے مہینے میں معراج شریف کو بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ گرچہ تاریخ میں اختلاف ہے مگر امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، لہٰذا اس کو تاریخی شوشہ چھوڑ کر کے منتشر کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو پھر اشک بہاتے کیوں ہو۔